بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قد افلح من تزکا. جو پاک ہوا وہ یقیناً فلاح پا گیا. یہ دو لفظ اس میں خصوصاً قابل غور ہیں، پاک ہونا اور فلاح پانا. قد افلح یقیناً فلاح پا گیا. فلاح کا معنی کامیابی ہے. اسلام میں 5 وقت کی اذانوں میں مؤذن پکار کر کہتا حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. اردو میں فلاح کا معنی کامیابی ہے. ہمارے ہاں کامیابی تصور ہوتی ہے کسی بھی ایک معاملے میں. طالب علم پڑھ رہا ہے تو امتحان میں کامیاب ہو جانا اس کی کامیابی ہے. تجارت تاجر کر رہا ہے تو اس میں نفع کمانا وہ اس کی کامیابی ہے. ڈاکٹر کسی کا علاج کر رہا ہے تو مریض کا ٹھیک ہو جانا وہ اس کی کامیابی ہے. اسی طرح ہر شعبے میں جزوی طور پر جو کام ہو رہا ہے اس میں مقصد کو پا لینا کامیابی ہے. لیکن جب انسانی زندگی کا سوال آتا ہے تو پھر کامیابی کا معنی بہت وسیع ہو جاتا ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی کامیابی کیا ہے. جب تمام حیات، پوری انسانی زندگی، پیدائش سے موت تک، دنیاوی زندگی، پھر برزخ، پھر آخرت، اور اس کے ساتھ کامیابی کو جوڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے زندگی بھی کامیاب گزاری، موت کے مرحلے سے گزرتے ہوئے کامیابی سے گزرا، حیات برزخ میں وہ کامیاب رہا، میدان حشر میں اس آزمائش میں وہ کامیاب رہا، اور اللہ کی طرف سے انعام اور رحمت پا کر جنت میں ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار ہوا. قرآن اسے فلاح کہتا ہے. تو جب بارگاہ الہی کی طرف مؤذن دعوت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یعنی اس تمام امور میں جو اجماعی کامیابی ہے وہ ہے رضائے باری.
اب رضا باری پانے کے لیے صرف ایک بات، من تزکا، جس کا دامن پاک رہا۔ یہ پاکیزگی کیا ہے؟ ایک آدمی اچھے صاف پاک کپڑے پہنتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، وہ پاک ہے۔ اس پاکی سے مراد ہے کہ اس کا دامن اللہ کی نافرمانی کے آلودگی سے پاک ہو۔ اطاعت الہی کے اندر طہارت و پاکیزگی ہے، اور ہر نافرمانی ایک تاریکی ہے، ایک دھبا ہے، ایک ناپاکی ہے، ایک غلاظت ہے۔ تو جب قرآن تزکیہ یا پاکیزگی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا دامن اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو، اس کا ایمان کسی بھی آمیزش سے پاک ہو، صاف ستھرا کھرا ایمان ہو، اللہ کی توحید پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر اس کا ایمان کھرا ہو، آخرت پر، قیامت پر، فرشتوں پر، ضروریات دین پر، کتاب الہی پر، اس کا معاملہ صاف ستھرا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے اعمال حضور کی اطاعت کے مطابق ہوں، دائرہ اطاعت کے اندر ہوں۔ قرآن اسے پاکیزگی کہتا ہے۔ انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جیسے دنیا میں گلی سے گزرتے ہوئے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، نادانی سے کہیں کیچڑ میں پاؤں آ جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہے کہ بندہ دھو لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے۔ کہیں غلطی ہو جائے تو اس کا اللہ نے علاج رکھا ہے، توبہ ہے، رجوع اللہ ہے۔ توبہ سے اسے دھو لے، صاف کر لے۔ تو فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے دامن پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، قد ماضی کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ جو بات یقینی ہو اسے عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اسے بطور ماضی کے، یعنی یہ ہو چکا، جو قطعی ہونا ہو وہ مستقبل میں بھی ہونا ہو تو اسے بیان ماضی کی طرح کیا جاتا ہے۔ قد افلح، وہ کامیابی پا چکا، وہ کامیاب ہو چکا۔ زندگی تو اس کی باقی ہے، موت کا مرحلہ باقی ہے، برزخ کی آزمائش باقی ہے، عذاب و ثواب قبر باقی ہے، میدان حشر کا معاملہ باقی ہے، لیکن اعلان کر دیا گیا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا، یہ کامیاب ہو چکا، یعنی یہ یقیناً کامیاب ہوگا کیونکہ اس کا دامن پاک ہے، اس نے دامن پاک رکھا۔ بظاہر بڑی خوشنما لگتی ہے دنیا، اور اللہ کریم نے دنیا انسانوں ہی کے لیے بنائی ہے، اور ارشاد فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، تم اسے استعمال کرو۔ لیکن طریقے استعمال وہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا کماؤ، لیکن اس دائرے اطاعت کے اندر رہ کر، دنیا سے منع نہیں کیا۔ لیکن جب ہم حد اطاعت کو توڑ کر دیوانہ وار جھپٹتے ہیں، دوسروں کا حق لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرتے ہیں، تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ وہ ناپاک ہو جاتی ہے اور دامن کو ناپاک کر دیتی ہے۔ اب بڑی عجیب بات ہے بار الہ کہ ہم کمزور انسان ہیں، ہمارے ساتھ ہم آب و خاک کے بنے ہوئے ہیں اور اس کا ہمارے ساتھ نفس بھی ہے۔ پھر ایک ایسی آزمائش ہے کہ شیطان بھی پیچھے لگ گیا، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ تیرا احسان کہ تو نے انبیاء مبعوث فرمائے اور انبیاء کو وہ نور، وہ انوارات، وہ تجلیات عطا فرمائیں جو دلوں کو روشن کرتی ہیں، لیکن ہم تو بہت دور تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچیں تو ہم اس ساری غلاظت سے، اس ساری قباحتوں سے، ان ساری تاریکیوں سے کیسے نکلیں، کس طرح دامان رسالت تک پہنچیں، کس طرح وہاں سے تزکیہ، پاکیزگی، نور حاصل کریں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، فرمایا اس کا بھی حل ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس کو کیوں بھولتے ہو؟ یہ بھی تو تمہاری ضرورت ہے کہ تم ان تاریکیوں سے نکلو اور تم انوارات باری تک، تم برکات نبوت تک پہنچو اور دامان نبوت سے انوارات سمیٹ کر اپنا دامن پاک کرو، صاف کرو، منور کرو اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ یہ بھی تمہاری ضرورت ہے، اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا تمہارا پروردگار ہے۔ پانی تمہاری ضرورت ہے، اس نے آسمانوں سے برسانے کا نظام کر دیا۔ کھانا تمہاری ضرورت ہے، اس نے زمین سے اگا دیا، درختوں پر پھل لگا دیے۔ لباس تمہاری ضرورت ہے، اس نے تم تک پہنچا دیا۔ دوائیں تمہاری ضرورت ہیں، اس نے تم تک پہنچا دی۔ ہوا تمہاری ضرورت ہے، وہ تم تک پہنچا رہا ہے۔ تمہاری کون سی ضرورت ہے جو وہ پوری نہیں کر رہا؟ تمہارا ایک رب ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ یہ بھی تمہاری سب سے بڑی اہم ضرورت ہے، یہ بھی اس نے پوری کر دی ہے۔ تمہارے ذمہ صرف یہ ہے کہ اس کے نام کی تکرار کرو۔ بذکر اسم ربہ، اپنے پروردگار کے ذاتی نام کی تکرار کی، ذکر کیا، اللہ 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 جو کرتا رہا، اسے ایک ایسا نور مل جائے گا، ایک ایسا راستہ مل جائے گا، ایک ایسی کیفیت دل میں بھی پیدا ہو جائے گی، ایسے اسباب دنیا میں بھی مل جائیں گے کہ اسے تزکیہ نصیب ہو جائے گا، دامن صاف کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، دامن صاف ہو جائے گا اور دنیا سے سرخرو ہو کر جائے گا۔
یہاں بڑا واضح اس آیہ کریمہ نے یہ علاج بتایا ہے کہ ذکر اسم ذات تزکیے کی بنیاد ہے۔ گویا اس کے علاوہ وہ معیار جو قرآن چاہتا ہے تزکیے کا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور کیوں ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ کتنا واضح، کتنا کھول کر بتایا گیا ہے کہ بغیر ذکر الہی کے وہ تزکیہ جو مطلوب ہے اس کا حصول دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آدمی ذکر الہی کے بغیر بھی نجات پا سکتا ہے۔ عقیدہ درست ہو، اعمال درست ہو، نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن نجات پانا ایک اور بات ہے، اور تزکیہ حاصل کر کے مقامات قرب میں قدم رکھنا ایک اور بات ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ من زخزخ من النار وادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ جیت گیا۔ قد فاز، وہاں جیت کا لفظ ہے، فلاح کا نہیں ہے۔ بچ گیا دوزخ سے، نجات ہوگی، الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن مقصد حیات جو تھا فلاح پانا، قرب الہی کو پانا، مقبول بارگاہ ہونا، وہ دوسری بات ہے۔ انسان کی تخلیق محض نجات کے لیے نہیں ہے۔ انسان کا مقصد حیات قرب الہی کو پانا ہے۔ اگر نجات پا گیا اس کا عقیدہ، اور بہت مشکل ہے کہ بغیر ذکر کے عقیدہ درست ہو، الا ماشاء اللہ، یا بہت سادہ آدمی ہو یا بہت فاضل ہو۔ علماء کرام میں ایسے لوگ ہیں جن کا کردار بھی صاف، عقیدہ بھی درست ہے، یا پھر بہت سادہ مسلمان، ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہے، الحمدللہ نجات پا جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ محض نجات پانا اور بات ہے، اور مقامات قرب پانا ایک اور بات ہے۔ ایک آدمی ساری عمر تجارت کرتا ہے، اس نے 10,000 20,000 یا لاکھ روپے سے 10 لاکھ سے تجارت شروع کی تھی، ساری عمر تجارت کرنے کے بعد اپنے 10 لاکھ بچا کے لے آتا ہے، تو کیا وہ کامیاب رہا؟ نقصان سے بچ گیا، چلو خیر ہے۔ ایک اسی کے ساتھ 1 لاکھ سے شروع کرتا ہے کما، 10 لاکھ سے شروع کرتا ہے کما کر لاتا ہے، تو اس کے پاس 10 کھرب ہوتے ہیں۔ فلاح کس نے پائی؟ جو 10 کھرب لایا۔ کامیاب کون رہا؟ جو اپنے 10 لاکھ بچا کے لے آیا۔
تو قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا جنت تک چلا گیا فقط فاز، بچ گیا جیت گیا، چلو ٹھیک ہے. لیکن فلاح کس نے پائی؟ جس نے اللہ اللہ کی تزکیہ حاصل کیا، برکات نبوت پائیں اور مقامات قرب الہی پایا آخرت. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا. قرآن کریم نے 30 سے زائد مرتبہ، 32، 33، 34 مرتبہ، مجھے یاد نہیں، میں نے شمار کیا ہوا ہے، مجھے اب صحیح فگر یاد نہیں، لیکن 30 سے زائد مرتبہ براہ راست ذکر کا حکم دیا ہے. اذکروا اللہ الذین یذکرون، اس طرح سے. اور 700 سے زیادہ مرتبہ بالواسطہ ذکر الہی کا حکم دیا ہے. یعنی ایک ہی حکم کی اتنی تکرار کی گئی ہے ذکر الہی کی. اب دیکھ لیجئے کہ اس کی اہمیت کتنی. پھر اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کر دل ہی دل میں. آواز بلند بھی نہ ہو اور تضرعاً و خفیہ، عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، وخیفہ، اور اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں کیا ہوں اور وہ اس کی شان کتنی بلند ہے، میں کتنا حقیر بے کس ہوں اور وہ کتنا عظیم و شان ہے. دون الجہر، شور نہ ڈال. بالغدو والآصال، راؤنڈ دا کلاک، ہمہ وقت، رات دن، ہر لمحہ. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کبھی اس کام کو بھول نہیں، اسے چھوڑ نہیں. یہاں تک تو قرآن کریم نے طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ذکر کہاں ہے، ذکر یہ ذکر بدعت ہو گیا، کمال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ہر حال میں ذکر، علی کل احیانہ، ہر حال میں ذکر کرتے، ہر حال میں ذکر کرتے. ہر حال میں پہ علماء بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی حالات تو مختلف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سارے حالات وارد ہوتے تھے جس میں رفع حاجت بھی ہے، حضور بھی رفع حاجت فرماتے تھے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر لسانی تو رفع حاجت کے وقت، تو زبانی اللہ کا ذکر تو جائز نہیں ہے، اور حضور بھی نہیں فرماتے تھے. ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر حال میں ذکر فرماتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ حضور ذکر قلبی کرتے تھے جو ہر حال میں جاری رہتا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر ذکر وہ عبادت ہے جس پر اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. ساری عبادات کی حدود و قیود ہیں، طریقے مقرر ہیں. نماز کے لیے وضو شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، قبلہ رو ہونا شرط ہے، وقت کا ہونا شرط ہے. کتنی شرائط ہیں. روزے کے لیے رمضان کا ہونا فرض، روزے کے لیے رمضان کا ہونا شرط ہے، سحری کا ہونا شرط ہے، افطار کے وقت کا ہونا شرط ہے، صحت کا ہونا شرط ہے. حج کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، سفر کی استعداد ہونا شرط ہے. بہت سی شرائط ہیں.
زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے. ہر عبادت کی قیود ہیں، حدود ہیں. ذکر کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ صحت بیماری شرط ہے، نہ صبح شام شرط ہے، نہ رات دن شرط ہے، نہ قبلہ شرط ہے، نہ کوئی پاکیزگی شرط ہے، نہ ناپاکی. ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ اللہ کرتے رہو. یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ ایسے ذکر کیوں کرتے ہیں، آپ ویسے ذکر کیوں کرتے ہیں. بھئی اللہ کریم نے ہر وہ طریقہ، اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا، یہ تو اس نے انسانی استعداد پہ چھوڑ دیا. یہ اس شعبے کے محققین کی رائے ہے. کون کس طرح کرتا ہے، بے شمار طریقوں سے لوگ ذکر کرتے ہیں، اور ہر طریقہ جائز ہے سوائے اس کے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو شرعاً جائز نہیں. یعنی کوئی ایسا طریقہ ذکر کا اختیار نہ کیا جائے جو شرعاً منع ہے تو جائز. کوئی طریقہ بھی ہے، کوئی حبس دم کر کے کرتا ہے، کوئی لطائف پہ کرتا ہے، کوئی خاموشی سے کرتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ کرتا ہے. جس طرح کو کرتا ہے کرتا رہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح میں ذکر کرتا ہوں یہ تو ثواب ہے، جو اس طرح نہیں کرتا وہ گناہ ہے، تو یہ بدعت ہو جائے. اللہ نے مقرر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمارے سلسلہ عالیہ میں طریقے ذکر ہے. ہم کہیں کہ جو اس طرح ذکر کرتا ہے ٹھیک ہے، جو ایسے نہیں کرتا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا. جو جیسے کرتا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. ہاں کسی طریقے میں کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا جائے گا. جہاں بھی کوئی طریقے ذکر پہ اعتراض کرے تو پوچھا یہ جائے گا کہ اس میں خلاف شریعت کون سی بات ہے. اگر نہیں ہے تو وہ اعتراض بے جا ہے. تو فرمایا تزکیے کی تو آسان سی بات ہے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس پہ قید نہیں ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، قبلہ رو ہو یا نہیں ہو، لیٹے ہوئے یا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، کوئی قید نہیں. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بیمار ہیں، صحت مند ہیں، بیڈ پر ہیں، بستر پر ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، وضو ہے نہیں ہے، ہر حال میں سے کوئی قید نہیں ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت میں خلوص شرط ہے. کوئی بھی عبادت، روزہ، نماز، کوئی تلاوت، تسبیح، کوئی عبادت ہے، شرط ہے کہ خلوص سے کی جائے. فرمایا ذکر میں وہ بھی شرط نہیں. بغیر خلوص کے کرتے رہو، یہ خود خلوص پیدا کر دیتا. کوئی ذکر شروع کر دے اور محض رواجن کر دے اور کرتا رہے تو خلوص پیدا ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. وہ کہتے ہیں اس میں وہ بھی شرط نہیں، کرتے رہو تو اسی سے خلوص بھی پیدا ہو جاتا ہے، وہ خلوص سے کرنے لگ جاتا ہے. فرمایا بڑا آسان ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے نام کی تکرار کرے. فَصَلَّى، پھر اس کی عبادت کرے. یعنی ذکر الہی سے تزکیہ ہوگا، دامن پاک ہوگا. جب پاکیزگی کی کیا خبر ہوگی، اسے کیسے پتہ چلے گا میرا تزکیہ ہو رہا ہے؟ فرمایا اسے نیکیوں کی بھوک لگے گی. فصلہ، پھر وہ اللہ کی عبادت کرے گا. عبادت سے صرف نماز روزہ مراد نہیں، ہر نیکی عبادت ہے. اس کا کردار سدھر جائے گا. یہ ساتھیوں کے اس سوال کا جواب ہے جو پوچھتے ہیں جی مجھے بتائیں میرے مراقبات کتنے، میرے منازل کتنے. جتنا آپ کا کردار سدھرا ہے اتنے آپ کے منازل. قرآن جواب دے رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے نام کی تکرار کی.
فصلا، پھر اس کے سارے کام اللہ کی عبادت میں ڈھل گئے. اس کا کمانا عبادت، اس کا کھانا عبادت، اس کا لڑنا عبادت، اس کی صلح عبادت، اس کا سفر عبادت، اس کا قیام عبادت، اس کی دوستی عبادت، اس کی دشمنی عبادت، اس کا کاروبار عبادت، اس کا سونا عبادت، اس کا جاگنا عبادت. فصلا، ہمہ وقت وہ سرو سجود ہے. صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن لکھتا ہے تراہم رکعان سجدا، اے مخاطب تو ہمہ وقت انہیں رکوع و سجود میں دیکھے گا. یا اللہ، انہوں نے حکومتیں کی، ایک عالم فتح کر لیا، جنگیں لڑیں، سفر کیے، کاروبار کیے، تجارت کی، شادیاں کی، اولادیں ہوئی، ساری دنیا کے کام تو کرتے رہے. اللہ کہتا ہے سوائے رکوع سجود کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تراہم رکعان سجدا، تو جب دیکھے گا مخاطب رکوع، فرمایا ان کا ہر کام رکوع و سجود تھا. ہر وقت خلوص سے اللہ کی اطاعت کے اندر ہر کام کیا. یہاں بھی فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا. فصلا، اس کا ہر کام عبادت بن گیا. تو اتنا آسان کام پھر یہ ہم کرتے کیوں نہیں؟ یہ تو سب سے آسان بات ہے بھائی. تزکیہ حاصل کرنے کا تو سب سے آسان طریقہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی شرط کوئی قید نہیں. تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا انہیں دنیاوی لذتیں کھا گئی. ایسے بے وقوف ہیں، وقتی اور لمحاتی لذتوں میں گم ہو گئے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. اور ایسے بے وقوف ہیں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ساری دنیا کی دولت ایک جگہ اکٹھی کر لو، کیا حاصل ہوگا؟ چھوڑ کر چلے جاؤ. والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا چھن جانے والی ہے، آخرت اس سے کروڑ درجہ بہتر، خوبصورت و ابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ کیوں دنیا پہ فریفتہ ہو کر آخرت کو چھوڑتے ہو؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ میری ایک ذمہ داری لگائی. ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی صاحب، نیک آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے. تو حضرت جی نے فرمایا کہ تم جاؤ ان کے پاس ٹھہرو، انہیں ذکر کراؤ، ان کے مراقبات کرو. میں گیا، مجھے یاد نہیں 8 دن 10 دن کچھ اتنا عرصہ لگا، مدت کی بات ہے. مجھے یہ بھی یاد نہیں میرے مراقبات کتنے تھے. بہرحال حکم تھا شیخ کا، میں گیا، انہیں ذکر کراتا رہا، مراقبات کرائے، فنا بقا تک ان کے مراقبات ہو گئے، مشاہدات ہو گئے، برزخ نظر آنے لگ گیا.
فنا فی رسول نصیب ہو گیا۔ میں نے اجازت چاہی کہ اب حضرت آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، میں اب جاتا ہوں۔ تو جب آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کی روحانی بیعت کرا دیں گے۔ تو مجھے کہنے لگے یار مجھے بڑی خلش تھی، یہاں ہمارے شہر میں ایک ایسا بادشاہ دفن ہے جس نے پورے برِ صغیر پر حکومت کی ہے، تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اتنی سمجھ نہیں تھی، میری بے وقوفی، تو میں نے کہا چلو وہاں بھی چل کے دیکھ لیتے۔ دنیا کی بات آپ کو بتانے لگا۔ دوسرے دن ہم اس بادشاہ کے مقبرے پر چلے گئے، بڑا عالی شان مقبرہ تھا، مزار بنا ہوا، جو کچھ دیکھا چھوڑے اسے۔ ایک ایسا حکمران کشمیر سے دکن، ہمالیہ سے دکن اور بنگالہ سے ایرانی سرحدوں تک برِ صغیر پر اس کی حکومت تھی۔ اس پر عذاب کی وہ کیفیت تھی کہ مولانا کے مشاہدات، اس کو تو انہوں نے دیکھا، وہ کیفیت دیکھی، اس کے بعد ان کے مشاہدات بند ہو، جو غبار اٹھا، اور اس کے بعد وہ برسوں زندہ رہے، فوت ہو گئے، پھر مرنے تک انہیں مشاہدات نہیں ہوئے جو غبار لوح دل پہ پڑا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پورے برِ صغیر پر شخص فرد واحد نے حکومت کی۔ قبر میں یہ عالم تھا کہ جس نے جھانکا اس کی لوح دل پر سے بھی روشنیاں جاتی رہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پھر وقت ذکر بھی کرتے رہے، حلقے میں بھی رہے، حضرت کے ساتھ بھی رہے، لیکن پھر انہیں مشاہدات نصیب نہیں ہوئے۔ ایسا جھٹکا لگا، اور میں ابھی تک افسوس کرتا ہوں کہ میں انہیں کسی ولی اللہ کی قبر پہ لے جاتا، انہیں شوق تھا، لیکن انہیں شوق تھا بادشاہ کو دیکھنے کا۔ تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن والآخرت تو خیر، آخرت بہت بہتر ہے، اب کا اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو تمام انبیاء کے جو صحائف ہیں ان کا ماحصل ہے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتب سماوی نازل ہوئیں، جو آسمانی صحائف نازل ہوئی، 4 کتابوں کے تو نام ہیں، باقی انبیاء پہ جو کچھ نازل ہوا انہیں صحیفہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے صحائف۔ تو صحف یعنی جو صحیفے باقی انبیاء پر بھی نازل ہوئے، جو آسمانی کتابیں، سب کا ماحصل اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، آخرت کی طلب کرو، دنیا کو استعمال اس طرح کرو کہ وہ آخرت کو نقصان نہ دے۔ دنیا کی نعمتیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور ذکر الہی سے تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ قرب الہی کو پاتا ہے، فلاح کو پاتا ہے۔ سو فرمایا یہ کیوں ذکر نہیں کرتے؟ اچھا، بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ ذکر شروع کر دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن دل میں ذکر نہیں اترتا، دل میں دنیا ہوتی۔ یہ فائدہ نہیں ہوا۔ وہ فائدہ تو تب ہو کہ تم کرو تو صحیح،
اب وہ دل میں نہیں ہے، خلوص سے نہیں ہے، تو خلوص پیدا ہونے کے لیے تو عمر چاہیے نا پھر۔ اس کے لیے تو پھر برسوں چاہیے، تب تک فرصت زندگی دیتی ہے یا نہیں۔ تو پھر جب کبھی موقع، پھر ذکر کیا کرتے ہیں، کبھی اجتماع ہوا آگے کر لیا، کبھی گھر میں خیال کر لیا، نہ ہوا نہ صحیح، پھر مسلسل باقاعدہ ذکر بھی نہیں کرتے، نہ ہوتا ہے۔ سود کھا لیا، جھوٹ بول لیا، تنخواہ جہاں سے لیتے ہیں ذمہ داری پوری نہ کی، یہ سارے ذرائع دنیا حاصل کرتے رہے، جو کچھ ذمہ داری ہے وہ پوری نہ کی، تو جہاں بھی کوتاہی ہوگی وہاں وہی معاملہ آ جائے گا حرام کا۔ تو فرمایا دنیا کی تو ہر ایک کو فکر ہے، لیکن ٹھیک ہے دنیا کمانے استعمال کرنے کے، لیکن آخرت کے بدلے دنیا نہ چاہیے، آخرت کا مقابلہ نہ کرے دنیا کے، آخرت چھوڑ کر دنیا لی۔ دنیا فانی ہے، اس کی لذتیں عارضی ہیں، اس کے ذائقے حلق سے نیچے نہیں آتے، جتنی لذیذ چیزیں ہیں حلق تک لذیذ ہیں۔ حلق سے اتر جائیں تو جیسا آپ نے میٹھا کھایا، جیسا پھیکا کھایا، ایک ہی بات۔ آخرت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا سے بدرجہ کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ وہ حقیقت ہے جو تمام پہلے صحیفوں کا بھی ماحصل ہے۔ ساری عبادات، سارے احکام شریعت، سارے ایمانیات، سارے اعمال اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ ماحصل آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں کا یہ ہے کہ مخلوق تزکیہ حاصل کرے، بنی نوع انسان، اور قرب الہی پائے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، یہ پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، ان کا ماحصل بھی یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔